رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، اللہ رب العزت نے خوشی کے دو تہوار مسلمانوں کو دیے. ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور خوشی کے دونوں تہواروں کو اللہ رب العزت نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. آپ مسلمان اور غیر مسلم کی خوشی میں اگر فرق دیکھیں گے تو واضح فرق یہ نظر آئے گا کہ مسلمان خوشی اور غم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتا ہے، اور غیر مسلم خوشی میں بھی حدود کو کراس کرتا ہے اور غم میں بھی حدود کو کراس کرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ باقی اقوام کی اگر خوشی کو دیکھیں تو کسی واقعے کی وجہ سے وہ اپنا تہوار مناتے ہیں. مثلا یہود عید کا تہوار مناتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو لے کر دریائے نیل کراس کرتے ہیں اور فرعون سے نجات ملتی ہے، تو ظالم سے نجات ملی، اس کی خوشی میں یہودیوں نے عید منائی. اور عیسائیوں کی عید تو بعض ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانوں جو صلیب پہ چڑھ گئے تو وہ پوری عیسائیت کی طرف سے کفارہ دے کے چلے گئے گناہوں کا. اب عیسائی جو کچھ کرے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ کے ہماری طرف سے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے. تو یہ اس خوشی میں بعض حضرات کہتے ہیں عید مناتے ہیں. یا کسی کا عید خوشی کسی واقعے کے تناظر میں، لیکن مسلمان کا ایسا نہیں ہے. مسلمان کی دونوں عیدوں پر اگر غور کیا جائے تو ان کی عید، ان کی خوشی، ان کا تہوار اس وجہ سے ہے کہ عبادت کر کے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے. عبادت کر کے یہ اپنے رب کو راضی کر چکے ہیں. عید الفطر اسے اللہ تعالیٰ نے جوڑا رمضان کے روزوں تراویح کے ساتھ. رات کو اعلان ہوتا ہے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات. عید الفطر کے اجتماع میں اعلان ہوتا ہے جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا. چونکہ اللہ راضی ہوا ہے اس لیے ہمیں کہا کہ اب خوشی مناؤ، اب تمہاری خوشی ہے بھائی. اور عید الاضحیٰ میں کیا کانسیپٹ اور اس کا کیا فلسفہ ہے کہ جناب حج کرتے ہیں مسلمان، جو وہاں نہ جا سکے وہ یہاں قربانی کرتے ہیں. تو دونوں کی فضیلتوں میں بخشش اور مغفرت ہے کہ قربانی کا جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ معاف کرتے ہیں. ادھر جو حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پاک کرتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا. تو چونکہ اب اللہ راضی ہوا ہے تو کب عید الاضحیٰ مناؤ. تو ہماری عید کسی واقعے کے تناظر میں نہیں ہے، ہماری عید کسی حادثے کے تناظر میں نہیں ہے، ہماری عید کسی واقعے کے نتیجے میں نہیں ہے،
ہماری عید کے دونوں عیدوں کے فلسفے یہ ہیں کہ اس دن چونکہ اللہ راضی ہوتے ہیں تو کہا اب خوش ہو جاؤ، اب تمہارا تہوار ہے، اب تمہاری عید ہے، اب تم خوشی منا سکتے ہو کیونکہ تم نے آج رب کو راضی کر لیا۔ تو پھر پتہ چلتا ہے ہم تو روز عید منا سکتے ہیں، ہماری تو پھر روز عید ہو سکتی ہے کہ ہم ہر روز ہی اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں اور اس کو ناراض کرنے والے کام تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو مسلمان کی عید تو اصل اس میں ہے کہ جناب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے بلکہ عید اپنے رب سے ڈرنے کا نام ہے، اپنے مولا کو راضی کرنے کا نام ہے، اپنے رب کو منانے کا نام ہے، خوشی کا نام ہے۔ اگر گھر والے ہی ناراض، بیوی میکے گئی ہوئی ہے، گھر والے بچے کہیں ناراض ہیں یا محبوب دوست ہی نہیں ملتے عید والے دن، تو مجھے بتائیں عید ہے؟ ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عید کا اصل مزہ تو دوستوں کی دید ہے، جو وطن سے دور ہے کیا خاک ان کی عید ہے۔ تو اصل تو محبوب کا دیدار ہے، یار کی خوشی ہے، محبوب کی خوشی کا نام عید ہے۔ تو آج چونکہ اللہ کی رضا کا اعلان ہوتا ہے اس لیے کہا کہ یہ تمہاری خوشی ہے۔ میرے دوستوں، میں ہر سال یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے رات کے تنہائیوں میں بیٹھ کر، کبھی کبھی خیالات کی دنیا میں آدمی گم ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے یار زندگی واقعی غفلت میں گزاری، یار کیا کروں، میں نے اپنا وقت کتنا ضائع کر دیا، یار کتنے بڑے بڑے گناہ، یار اللہ کرے اگر کبھی مجھے دوبارہ نئے سرے سے زندگی ملے تو میں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا، سوچ سوچ کے وقت گزاروں گا کہ جناب میں ایک نئی زندگی چاہتا ہوں، یا قیامت کے دن جب انسان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس وقت وہ تمنا کرے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ تو چونکہ دونوں باتیں ناممکن ہیں کہ قیامت سے واپس دنیا میں بھیجا جائے، یہ بھی نہیں، اور دوبارہ ہم نئے سرے سے بالغ ہوں اور آج سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں، یہ بھی ممکن نہیں۔ لیکن قربان میرے رب کی رحمتوں پر، قربان میرے رب کی عنایتوں پر، قربان میرے رب کے فضل پر، ہمیں موقع بموقع ایک نئی زندگی کے موقع دیے ہیں کہ آج حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ رب العزت اس عید کے اجتماع میں اعلان کرتے ہیں جاؤ تم نے مجھے راضی کیا رمضان کے روزوں اور تراویح کی وجہ سے، آج میں تم سے راضی ہو گیا، بخشے بخشائے اپنے گھروں کے چلے جاؤ۔ خدا کی قسم آج نئی زندگی مل رہی ہے، آج ہم نئے سرے سے پیدا ہو رہے ہیں، آج ہم نئے سرے سے بالغ ہو رہے ہیں۔ ہم وہ جو راتوں کو کبھی سوچتے ہیں دوبارہ زندگی ملے، ایک ایک قدم سوچ کر، ایک ایک قدم پھونک کر رکھوں گا۔ آج یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، آج اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے، آسمان کے فرشتے گلیوں میں اتر گئے ہیں، گلی کے کونے کونوں میں کھڑے ہوئے ہیں، آنے والے نمازیوں کے عیدگاہ میں استقبال کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں بتاؤ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا کیا مزدوری دی جائے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، رمضان کے روزوں اور تراویح کی وجہ سے میں نے ان کی بخشش کر دی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ جب تک میرا خیال رکھیں گے میں ان کا خیال رکھوں گا، میں انہیں دنیا میں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ آج رب کی طرف سے اعلان ہے، میرا نبی سچا، نبی کی بشارت سچی، نبی کی پیشن گوئی سچی۔ آج جب ہمارے قدم مسجد سے باہر نکلیں گے ہم پاک ہو چکے ہوں گے، گناہوں سے صاف ہو چکے ہوں گے۔ جب پاک اور صاف ہو گئے، دوستی کا ہاتھ احکم الحاکمین نے بڑھا دیا، اس کائنات کے مالک نے جو زوراور بھی ہے، سمد بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، لا شریک بادشاہ ہے، پوری قدرت والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کی رحمت کے کیا ٹھکانے؟
دوستی کا ہاتھ پہلے وہ خود بڑھا رہا ہے. آج ہم نے اس سے دوستی ہونی ہے، کرنی ہے، اور اس کے بعد نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اب اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. اپنے رب کو ناراض محبت سے آج گلے مل لے. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. آج توبہ کر لے، منا لے. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. کتنے تھے جو پچھلی عید میں تھے، آج نہیں ہیں. پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں. آگے کون ہے کون نہیں کسی کو نہیں پتا. توبہ تو کرنی ہے نا. تو اس سے بہتر موقع اب کون سا ہوگا؟ آج اللہ صلح کے لیے تیار ہے. اور کسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ بازار میں گھوم رہے، کسی نے کہا بابا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. کچھ عرصے بعد دوبارہ دیکھا وہ بزرگ قبرستان میں. بابا جی آپ قبرستان میں آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کی بندوں سے صلح کروا رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا. آج بندے تو تیار ہیں راضی ہونے کے لیے، آج اللہ راضی نہیں ہو رہا. اللہ کے منانے کا وقت آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے کا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے. چنانچہ اب اپنی زندگی کو سنبھال کے گزاریں، گناہوں میں نہ پڑیں. عجیب بات ہے، ادھر عید ختم ہوئی، بخشش کے اعلان ہوئے، ادھر گئے، ابھی گھر نہیں پہنچے گا، سب سے پہلے موبائل نکال کر باجی کو میسج کرے گا، ہاؤ یو فائن. بتاؤ، یہ ابھی دوستی کر کے نکلا ہے اور اللہ سے اب یہ فوراً چھوڑ دو. یہ ساری جھوٹی محبتیں، یہ سارے فراڈ. مٹی پہ قربان ہونا کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ بنانے والے پر انسان قربان ہو. خدا کی قسم، جو اتنے بڑے آسمان و زمین میں نہیں سماتا، لیکن گناہ سے بچتے ہوئے جو دل ٹوٹتا ہے نا، اس دل میں اللہ سماتا ہے. جاتے ہی پہلے گناہ میں شریک ہوگا. پھر چونکہ ٹی وی پہ اچھے پروگرام بھی آ رہے ہوں گے، وہ بھی تو دیکھنے نا. یہاں سے ہم دوستی کر کے گئے، وہاں فوراً گئے اور اللہ کو ناراض. پھر ناراضگی کا دوسرا اسٹیپ یہ کہ ابھی دیکھنا کتنی مسجد بھری ہے، لیکن ظہر کی نماز میں کہاں ہوں گے. تو بھائی کون نیت کرتا ہے کہ کم از کم انشاءاللہ ہم آج سے نماز کی پابندی ضرور کریں گے، اپنے کو انشاءاللہ گناہوں سے ضرور بچائیں گے. دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں بھی کہوں جس نے فجر نہیں پڑھی ابھی پہلے فجر پڑھیں، پھر عید کی نماز ہوگی، لیکن میں ذرا مناسب نہیں سمجھ رہا. لیکن آئندہ عیدوں میں زندہ رہا تو خیال کر کے آنا، فجر پڑھ کے آنا. لیکن اتنی نیت کر لیں کہ گھر جا کر میں 2 سنت 2 فرض قضا کی نیت سے پڑھوں گا اگر جس نے فجر نہیں پڑھی ہوئی. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کے دن اعلان ہوتا ہے، اور پھر اگلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عید کے اس اجتماع میں تم مجھ سے دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے، میں تمہاری حکمت اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے تمہارے سوال کو پورا کروں گا، اور آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں اسے پورا کروں گا. قربان رب العزت پر. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں قید لگائی کہ جو سوال کرو گے تمہاری مصلحت کو دیکھتے ہوئے پورا کروں گا. تمہارے لیے فائدہ ہے تو پورا کروں گا، تمہارا اس میں فائدہ نہیں، تمہیں بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ نعمت اس سے ملی تو اس کے لیے پریشانی ہوگی، آزمائش ہوگی، یہ کسی اور آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ بعض دفعہ دنیا میں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہم تو کہتے ہیں نہیں یار مجھے پتہ ہے نا یار یہ معاملات اگر ہو جائے مجھے پتہ ہے نا سیٹنگ بن جائے گی. اور تجھے کیا پتہ؟ تجھے آگے کا یہ نہیں پتہ کہ تجھے بخار ہوگا یا نہیں، دست ہوگا یا نہیں. اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں کہتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے بعض دفعہ اس کے مطابق اللہ دیتے ہیں، ہاں اب دیتے ہیں کہ جناب اب تیرے لیے صحیح ہے، اب نقصان نہیں ہوگا.
میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ چھوٹے بچوں کو جو 3 سال 4 سال کے بچے کو بازار میں آپ لے کر گئے جناب شوز دلانے کے لیے، کپڑے دلانے کے لیے، چھوٹی گھڑی دلانے کے لیے، اس نے دیکھا وہاں خنجر بھی لٹک رہے ہیں، چاقو بھی، بچہ ضد کرنے بیٹھ گیا، نہیں میں نے تو یہ چاقو لینا ہے، میں نے تو یہ خنجر لینا ہے۔ اب باپ کہے نہیں بیٹا نہیں، ابھی نہیں، یہ تمہارے لینے کی چیز نہیں ہے۔ اب وہ بچہ ایریاں رگڑ رہا ہے، ایریاں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ باپ کہتا ہے نہیں، اب یہ بچہ تو اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے نا کہ یار مجھے پتا ہے یہ میرا کھلونا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے مزہ آ جائے گا، میرا کھیل بنے گا، لیکن باپ کو پتا ہے ابھی اس کے نقصان کا اس کو پتا نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اپنا ہاتھ نہ کاٹ لے، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ مار دے، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو گیا، بقرعید کے دن ابا کے ساتھ لینے گیا جوتے کپڑے، تب یہ والا خنجر نہ لے لیں، یہ والا چاقو جو ہے، ہاں بیٹا نہیں، اس سے بڑا والا دلاتا ہوں، ذرا گائے صحیح کٹے گی۔ اب پتہ ہے نا کہ اس کو پتہ ہے اس کا فائدہ، اس کا نفع نقصان کیا ہے، اب دے رہا ہے باپ۔ جب تو اپنی اولاد کے متعلق جانتا ہے کہ اس وقت اس کی یہ خواہش پوری کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، بیمار ہے، بچے کو وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کھٹی چیزیں نہیں کھلانی، یہ چیزیں نہیں، چاہے جتنی بھی روئے باپ نہیں دلاتا۔ بچہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے یار ابا کے لیے کیا مشکل ہے، جیب سے پیسے نکال کر 10 روپے کی ٹافی تو دلانی ہے، لیکن پتہ ہے کہ نقصان دہ ہے۔ میرا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور خدا کی قسم ماں باپ کی محبت بھی اتنی بے غرض نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی غرض ہے، اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ آج بچہ جوان ہو کے نہ کمائے نا تو باپ کے بھی تیور بدلی ہوتے ہیں، ماں کی بھی ٹون چینج ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایک ذات ایسی ہے جس کی محبت بے لوث ہے، جو اس کا کوئی غرض نہیں تمہارے سے محبت کرنے میں، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ آدمی دنیا میں دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو قیامت میں اللہ بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے، وہ کہے گا اللہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ کہا جائے گا دنیا میں جو تیری دعا قبول نہیں کی آج اس کا یہ بدلہ ہے۔ اس وقت کہے گا اللہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو آج کے اس اجتماع میں اعلان ہوتا ہے دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تمہاری حکمت مصلحت کو دیکھتے ہوئے پورا کروں گا، قربان۔ لیکن حدیث میں جو اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، وہاں حکمت مصلحت نہیں بولی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے بارے میں تو سب کچھ مانگنا ہے، اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا۔ ہم آخرت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں تو ہمیں جنت میں نبی کی معیت عطا فرما دے، تو ہمیں حشر کی گرمی سے بچا لے، حشر کی پیاس اور بھوک سے بچا لے، حشر کی سختی سے بچا لے، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دے، اللہ قیامت میں تنگ جگہ کھڑے ہونے سے بچا دے، اللہ قیامت کی ہولناکی اور شدت اور قیامت کے جو خوفناک مناظر اس سے بچا لے، جہنم کے دھوئیں اور جہنم کے گیٹ دیکھنے سے بھی بچا لے، اللہ اپنے ذات علی کا دیدار کرا دے۔ اے اللہ تو جنتیوں کو قرآن سنائے گا ہمیں سنا دے، اللہ تو جنتیوں کی دعوت کرے گا ہمارا حصہ مقدر فرما دے، آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ میرے دوستو، تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ عید پتہ چلتا ہے ہمیں ایک حدود میں رہ کر منانے کی اجازت دی ہے کہ حدود سے باہر نہیں۔ کرسمس میں دیکھو عیسائی جو عید مناتے ہیں شراب بھی چل رہی ہے اور دیگر گناہ بھی چل رہے ہیں، لیکن مسلمان کو عید والے دن بھی نماز معاف نہیں کی۔ میں چھوٹا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا عید والے دن کہ ابو آج ظہر کی نماز ہوگی یا نہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں کہا آج تو عید ہے، عید میں بھی نماز ہوتی ہے؟ کہتے نماز تو ہر وقت ہوتی ہے۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم خوشیاں ہی خوشیاں مناتے اور ہمارے یہاں نماز ظہر اثر مغرب کہتے معاف، تو بھائی مزہ تو اصل یہ ہے کہ محبوب کے گھر پہ آئے، کسی کے گھر آدمی جاتا ہے آتا ہے ملتا ہے، یہ عید ہے نا۔ تو وہ تو اپنے قرب ہمیں دلا رہا ہے،
جبھی تو حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں ان لوگوں کو نماز میں مزہ بھی عجیب آتا تھا، مبالغہ نہیں کرتے تھے، یہ تصنع سے کام نہیں لیتے تھے، حقیقت میں دل کی ترجمانی کرتے تھے، ان کو نماز میں مزہ ہی اتنا آتا تھا۔ حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ مجھے اگر جنت دیں گے، میں کہوں گا اللہ یہ جنت تو اپنے کسی مسلمان بندے کو دے دے، مجھے تو اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دے، مجھے تو نماز میں ہی مزہ آتا ہے۔ اور کہتے تھے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے رب نے ہمارا بوسہ لے لیا ہو۔ اللہ ایسی قرب والی نمازیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو میرا بھائی ضرورت اس بات کی، خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہاں سے جاؤ گے بالکل پاک ہو جاؤ گے۔ اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث میں آتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اب جب سمجھو ہم حج کر کے آتے ہیں تب بھی تو پاک ہوتے ہیں نا، کچھ دن تک تو حج کا آدمی خیال کرتا ہے نہیں لوگ کیا کہیں گے یہ، اور یہاں ہم عید والے دن فوراً ہی اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تمنا ہوتی ہے دل میں گناہوں کی، تقاضے پورے موجزن ہوتے ہیں، اور سمندر اپنے اندر جو ہے وہ طغیانی لیے ہوئے ہوتا ہے دل میں گناہوں کا، لیکن ہم نے یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، اپنے رب کو منانا ہے اور اپنے رب کی مان کے چلنی ہے، نبی کی طریقے اور سنت کے مطابق زندگی گزار کے چلنی ہے۔ ایک تو ہم نے آج اس خوشی کے موقع پر جہاں اپنے گھر والوں کا اپنا خیال رکھتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، وہیں ان لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے جن بچوں کے والد شہید ہو گئے ہوں، اور ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، یا وہ بہن جس کا شوہر شہید ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، اور ایک بیوہ ہونے کی حیثیت سے آج وہ منتظر ہوتی ہے کہ شاید میری عید، میرے بچوں کی عید کے لیے بھی کوئی سہارا بن کر جو ہے وہ آئے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے عید کے کپڑے بعد میں آئے ہیں، ہم نے رمضان سے پہلے عید کے کپڑے شہداء کے گھروں میں پہنچائے ان کے بچوں کو، اور بعض دفعہ دو دفعہ پہنچائیں۔ ابھی پرسوں ترسوں بھی کوئی اللہ والا تھا، اس نے 100 کے قریب سوٹ دیے بچوں کے، ان کے ناپ لے کر ان کے گھر والوں تک جو ہے وہ بچوں کو پہنچائے ہیں۔ یہ سعادت اللہ نے اہل سنت والجماعت کو دی ہے جو اپنے ان شہداء کو یاد رکھتی ہے۔ آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، زکوٰۃ فطرات عطیات سے آپ نے تعاون کرنا ہے، جس نے فطرہ نہیں دیا وہ پہلے نماز سے پہلے دینا چاہیے، لیکن اگر نماز سے پہلے نہ دے سکے تو نماز کے بعد پھر دینا ضروری ہے، دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہی بات کہ ہم نے انشاءاللہ نمازیں بھی پابندی سے پڑھنی ہے اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مجنو شجنو ہے تو کسی لیلا ویلا سے بات نہیں کرنی، سب دوستیاں ختم، آج سے انشاءاللہ اپنے رب سے دوستی ہے، پکی بات ہے اپنے، اور دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے، اپنا ہمیں ولیجہ بنا دے۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجہ، یہ نبی کی دعا ہے۔ اور ولیجہ کہتے ہیں جس کا گھر میں کثرت سے آنا جانا ہو اور بس ایسے ہی آ جاتا ہو، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو ہم اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ولیجہ بن جائیں اللہ کے۔ آخر میں مختصراً نماز کا طریقہ، 2 رکعت صلاۃ العید زائد 6 تکبیروں کے۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر ہوگی، تکبیر تحریمہ، ثنا ہوگی، ثنا کے بعد 3 تکبیرات کہی جائیں گی، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ دیں گے، سورہ فاتحہ ہوگی، سورت ہوگی، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ہوگی، سورت ہوگی، اور سجدے میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں زائد ہوں گی، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں پھر رکوع میں جو ہیں چلے جائیں گے۔ عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ ہوگا، وہ سننا جو ہے وہ واجب ہے، وہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عید کا خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام توجہ سے سنا کرتے تھے، اور صحابی فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دھاری دار یمنی چادر میں عید کا خطبہ دے رہے تھے۔ الحمدللہ میں بھی یمن سے کی یہ چادر ہے اور لال دھاری دار، اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو رمضان میں بھی اس بات کی ترغیب دیتا رہا، جتنا ممکن ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری طریقے سے چلنے کی کوشش کیا کریں۔ صفحے درست فرما لیں، اپنے موبائل فون بند کریں،